اب تو بالکل اڑی سیکٹر کے بعد جو ہے وہ بھارت کا پورا زور یہ ہوگا کہ ایک بار پھر الزام لگا کر پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. تو پاکستان اب اس صورتحال کو کس طرح ہینڈل کرے گا؟ دیکھیے شازیہ، پہلے تو ہمیں پاکستان میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسے حالات ہوں اور سیریس حالات ہوں تو ہم نے نعرہ بازی سے کام لینا ہے اور چھت پہ چڑھ کے شور مچانا ہے، یا سچویشن کو تھوڑا انالائز کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے گھر میں جو مرضی نعرے ہم مارتے رہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے نعروں کی گونج کہیں باہر بھی پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی، دنیا بھی ہماری بات مان رہی ہے یا نہیں مان رہی. جو سچویشن یہ ہے کہ اری حملے کے بعد حالات جو ہیں بہت ٹینس ہیں، سیریس ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خطرہ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے، کس نوعیت کا ہے. آپشنز انڈیا کے پاس کیا ہے؟ انڈین گورنمنٹ انڈر پریشر ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پریشر کے تحت آ رہی ہے. ہمارا ایک نیریٹو ہے، انڈیا کے بالکل مختلف نیریٹو ہے. ہم جس زاویے سے اس حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرز سے ہے، انڈیا بالکل اور دیکھ رہا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اس سارے ریپرکشن سے بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل نکل کے ہم پہ کچھ ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کر کیا رہا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا مورد الزام پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے. صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے. ابھی تک تو کوئی کورٹ آف انکوائری، کوئی عدالت نہیں بیٹھی جس نے ایویڈنس کو دیکھا ہے کیا کیا یہ، لیکن وہ کر رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو ممالک ہیں جو اس خطے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن کا کچھ یہاں پہ ہے، وہ انڈیا کی بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. پر یہ سیریس مسئلہ ہے. انڈین گورنمنٹ انڈر پریشر ہے کہ پاکستان، وہ صرف اری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ پٹھان کوٹ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ گرداسپور جو پولیس پہ اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا اس پہ وہ کر رہے ہیں. اب ہم نے ہمارے سفارتکاری پہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم یہ تاثر زائل کریں کہ انڈیا جو ایسا کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے. ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہاں سے لوگ گئے اور وہاں پہ، ہم نے اس چیز کو زائل کرنا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جواب میں ایک انڈیا کوشش کرے گا کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کر دیا جائے. دوسرا اور کیا وہ کر سکتا ہے؟ کوئی یہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ کچھ زیادہ ٹیمپریچر کو تو نہیں بڑھا سکتے. انڈیا میں تو یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کو لمیٹڈ سٹرائکس کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. تو پاکستان میں بڑا ہمیں کوللی دیکھنا چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں خواہ کا جو ہے نعرے بازی سے پرہیز کرنی چاہیے. اور ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس سچویشن کو انالائز کرنا چاہیے کہ یہ خطرہ کس نوعیت کا ہے اور جا سکتا ہے کہیں یا نہیں، اور کس حد تک جا سکتا ہے. کیونکہ ہم ایک جو ہے پاکستان، افغانستان ہمارے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. افغانستان ہم پہ الزام لگا رہا ہے، صحیح یا غلط وہ اور بات ہے. امریکہ لگا رہا ہے. اب امریکہ کی خفت اور ہے، افغانستان کی خفت اور ہے، انڈیا کی خفت اور ہے. پر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ سارے مل کے ہمیں وہ ٹھہرا رہے ہیں. اور انڈیا نے وہ جو راگ لگایا وہ کراس بارڈر ٹیررزم، یہ جو ٹیررزم کا لفظ ہے اس کا بڑا ریزوننس ہے آج کل، ہم سب جانتے ہیں. تو سفارتکاری پہ ذمہ داری ہے، سویلین حکومت پہ ذمہ داری ہے، فوجی عسکری قیادت پہ ذمہ داری ہے، پاکستانی قوم پہ ہے کہ ہمیں پینک میں نہیں ہونا چاہیے، نروس نہیں ہونا چاہیے، لیکن خواہ کی اشتعال انگیزی جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں نہیں. سر اری پہ حملہ ہوا، پہلا حملہ نہیں تھا. ایسے 19 حملے تو میں نے 2010 سے 2016 کے درمیان میں اسی نوعیت کے گنے ہیں. یہ پہلا حملہ نہیں تھا اور میرے خیال میں یہ آخری حملہ بھی نہیں ہوگا. سر بنیادی وجہ کیوں ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایسے حملے ہوتے ہیں؟ کہ انڈین فوج جو ہے وہ پچھلے 25-30 سالوں سے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے، جو کچھ مقبوضہ کشمیریوں میں رہنے والوں کے ساتھ کر رہی ہے، اب وہاں پہ کوئی 1 کروڑ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. پچھلے 25-30 سالوں میں 70,000 سے زائد
لوگوں کو وہ شہید کر چکے ہیں. یعنی کہ آپ نے کسی علاقے کے 7-8% لوگوں کو مار دیا ہے پچھلے 25-30 سالوں میں. اب پچھلے 74 دنوں میں کیا ہو رہا ہے کہ 3 سے 4 ہزار آنکھوں کی بینائی انہوں نے چھین لی ہے. وہاں پہ کوئی 100 کے قریب شہادتیں ہو گئی ہیں, 10,000 کو زخمی کر دیا گیا ہے. ایسے حملے اگر بھارت کی یہی پالیسی رہی کشمیر کے حوالے سے تو یہ آخری حملہ نہیں ہوگا. ایسے حملے اور بھی ہوتے رہیں گے. اور اب کامیابی کہاں ہو رہی ہے بھارت کی اور ہمارا فیلئر کہاں مجھے نظر آتا ہے. دیکھیے یہ ان ایسنس جو زمینی حقیقت ہے یہ جد و جہد ہے آزادی کی. کشمیری ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انڈیا اس کو موڑ کے کہتا ہے کہ یہ آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے بھارت کے خلاف, اور اس دہشت گردی کے پیچھے ہاتھ ہے پاکستان کا. اب سر بات آ گئی ہے یہ وار آف پرسیپشنز کی. آپ نے عالمی رائے جو ہے جس میں امریکہ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے, باقی دنیا کی جو بڑے پاورفل ملک ہیں اس خطے میں جن کا انٹرسٹ ہے ان کی اوپینین بڑی امپورٹنٹ ہے. وار آف پرسیپشن کہ ہو کیا رہا ہے, ایکچولی یہ جد و جہد آزادی ہے یا یہ واقعی دہشت گردی ہے؟ اس کا کوئی جواب اس کا جواب سر آپ نے کہا سفارتکاری کے حوالے سے پرسیپشن وار آج کل انٹرنیٹ میں لڑی جا رہی ہے. پرسیپشن اس وقت امریکہ میں یا باقی کئی پاورفل ممالک میں یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, یہ جد و جہد آزادی نہیں ہے. ہم یہاں پہ فیل ہو رہے ہیں. یہاں پہ رونا صرف یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو ہے کہ جب ایسے نازک حالات ہوں تو الفاظ پہ تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, اور ساری بات جو ہے کھل کے جو ہے ایسے موقعوں پہ ہم کر نہیں سکتے, اور وہ اچھی بھی نہیں لگتی کہ ہم. لیکن ایک جو حالیہ تاریخ رہی ہے وہ ہمارے موقف یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو کمزور کرتی ہے. میں آگے کرتا ہوں. اچھا وہ جو ہے اب کہاں سے شروع ہوئی کہاں سے, وہ اس وقت کم از کم میری زبان جو ہے ہچکچاتی ہے ایسی وہ ساری میں رودات جو ہے بیان کروں. سر مجھے اجازت دیجئے میں کہہ دیتا ہوں. نہیں آپ نہ کہیں. دیکھیے جد و جہد آزادی اگر کوئی تیسری طاقت اس میں آ جائے گی تو وہ پلیوٹ ہو جاتی. اگر جد و جہد آزادی میں پاکستان کسی قسم کی شرکت اختیار کر لیتا ہے تو وہ جد و جہد آزادی جو ہے وہ پلیوٹ ہو جائے گی. سر ہم نے پلیوٹ کیا اس کو ماضی میں, جو شیڈو ہم اب پچھلے 10-15 سالوں سے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اب پاکستان پرہیز کر رہا ہے. یہ پیورلی انڈیجنس جد و جہد آزادی اس وقت نظر آ رہی ہے اور یہ پلیوٹڈ نہیں ہے. سر دیکھیے نا بات یہ ہے کہ اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسی بات کریں گے مجھے پھر وہ کئی الفاظ میری زبان پہ آتے ہیں لیکن میں پھر واپس ان کو وہ کر لیتا ہوں. یہ جو اوری کا یا پٹھان کوٹ کا ہے یہ سری نگر میں یا کپورہ میں وہاں پہ یہ کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہو رہی. وہاں جو ان کے برہان وانی ہیں دوسرے ہیں فلانے ہیں وہ کس چیز سے لڑ رہے ہیں. ان کا کہنا ہوگا کہ یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور یہ سپانسر اور سپورٹ کرتا ہے ٹیررزم کو, اور وہ اوری کا حوالہ وہ دیں گے. اور جو آپ کل کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے شاید یہ کیا ہے, اگر انڈیا نے کیا ہے تو اس سے بڑی تو کوئی حماقت وہ کوئی کر نہیں سکتا, کیونکہ فوکس جو ہے جو کہ انڈیا کبھی نہیں چاہتا کہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز کشمیر بنے, پر اس سے وہ جو ہے لیکن سر اس کا فائدہ بھی تو بھارت کو ہی ہو رہا ہے نا, اس حملے کا فائدہ صرف بھارت کو ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے نقصان ہے. فائدہ نہیں ہے, پر جب کشمیر انٹرنیشنلائز ہوگا, کشمیر پہ بات چیت جو ہے جو ہم نے شملہ اکارڈ کے بعد بالکل بند کر دی تھی, ہم تو کبھی ریز نہیں کرتے تھے, ہم تو انٹرنیشنل فورمز میں نہیں کرتے تھے, اور ہم انڈیا کا یہ تھا کہ جی یہ ہم نے دو طرفہ بائی لیٹرل ڈائیلاگ سے ہم نے کرنا ہے اس کو. مطلب تقریباً انہوں نے 71 کی جنگ کے بعد کشمیر کو اقوام متحدہ سے نکال کے دلی اور اسلام آباد کے درمیان میں وہ جہاں ایک ہمارا ڈائیلاگ ہوتا تھا جہاں پہ 74 اور موضوعات ہوتے تھے, ان میں ایک موضوع سیشن جو ہے وہ کشمیر پہ بھی ہوتا تھا, وہ تاریخ دے دی جاتی تھی. اور بعد میں تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہاں کے سشما سوراج وہاں پہ گئے, کیونکہ اوری کا حملہ تو بالکل ساری دنیا کے ذہن اور خیال میں اور یاداشت میں بالکل فریش ہوگا, وہ تو وہ نہیں ہے. اب ہمیں دیکھیے نا, ہمیں یہ جو یہ ٹیررزم ہے,
یہ ہم پہ جا کے لگتی کہاں ہے؟ کیونکہ ہمارے حالات ایسے رہے افغانستان کی وجہ سے، مجاہدین کی وجہ سے اور کشمیر کی وجہ سے، کہ یہاں پہ پاکٹس رہے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد نما پاکٹس رہے ہیں، وہ ہمارے عالمی امیج کے فائدے میں نہیں ہیں۔ سر دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاکتیں کس ملک میں ہوئی؟ سب سے زیادہ دہشت گردی کو نقصان سر دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں صرف ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہی جو چیزیں تھیں ہم پہ پلٹ کے آئیں، وہ جو فرینکنسٹائن، اب وہ زیادہ اس تاریخ میں یا وہ میں جانا نہیں چاہتا، وہ یہ نہ موقع ہے کہ ہم وہ کہیں ایک کمزوری لچک یا تو اب نواز شریف صاحب اس فورم پہ کیا یہ معاملات اٹھائیں گے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن عری حملے کی کروانے کی بات کریں گے؟ آپ ہماری بات جو ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ جو کشمیر کے بارے میں ہم جس شد و مد سے کشمیر کا مسئلہ ہمیں اٹھانا چاہیے، جب یہ ماضی کی وہ یادیں جو ہیں اور ایسی تنظیموں کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری ایبلٹی کشمیر کاز کو پروموٹ کرنے کی، ایڈووکیٹ کرنے کی، وہ متاثر ہوتی ہے۔ سر آج کی جو زمینی حقیقت ہے کشمیر میں، وہ بے تحاشا پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف جا رہی، جو زمینی حقیقت وہاں پہ ہے۔ وہاں پہ جو جدوجہد شروع ہو گئی ہے، برہان وانی کا آپ نے ذکر کیا، جس شدت وہ پکڑ رہی ہے، میرا خیال ہے وہ 2008 میں اور 2010 سے بھی زیادہ اس وقت وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے انڈیا کے لیے۔ لیکن جو وار آف پرسیپشن ہے، جو تاثرات کی جنگ ہے، وہ انڈیا کے حق میں جا رہی ہے، یعنی کہ زمینی حقیقت ہمارے حق میں اور تاثرات انڈیا کے حق میں۔ تو بات سنیے، میں ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ وار آف پرسیپشن کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں جاتی ہے یا خلاف جاتی ہے جب اس قسم کی تنظیمات ہماری سرزمین پہ ہوں؟ ایک سفارتکاری کا بھی رول ہے جہاں پہ ہمارا فیلئر نظر آتا ہے۔ ایک وہ جو آج کل انٹرنیٹ کی جنگ جس میں چلتی ہے، وہ بھی پرسیپشنز کریٹ کرتی ہے، وہاں پہ بھی ہم کمزور ہیں۔ سر دیکھیے، آپ کی یہ ہمارا جو موقف ہے، یا تو دیکھیں نا، یا تو ہم ساری دنیا ہمارے ہے اور ہم ساری دنیا میں مظلوم ہیں کیونکہ ہماری بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں جو اپرائزنگ ہو رہی ہے، جینوئن اپرائزنگ ہے، وہاں کے لوگ بھارتی تسلط سے تنگ ہیں، پر مورد الزام پاکستان کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا ہماری بات سنتی تھی جب ہم امریکہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے افغانستان میں، دوسری دفعہ لڑائی لڑی، اس وقت بھی ساری دنیا ہماری بات سنتی تھی۔ سر اب تو اگر امریکہ ہماری بات نہیں سن رہا تو امریکہ کے اپنے فیلئرز ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر بلیم کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے، اور جو مرضی بھی ہو، یہ جو ہے جہاد کا الزام جو ہے، جو میں بالکل ڈائریکٹ ہو کے کہوں گا، یہ ہمارے قومی انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور ہماری خاص کر کے عسکری قیادت کو اس کا اب صرف بات دیکھیے۔ سر آپ نے ہلری کلنٹن کی وہ تقریر تو سنی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ جہاد کس نے شروع کیا تھا؟ جہاد کے بیج امریکہ نے بوئے تھے اس خطے میں۔ دیکھیے، وہ جو مرضی ہو، اب وہ اس پہ جائیں کہاں سے وہ شروع ہوا، ملبہ تو ہم پہ سارا پڑ گیا نا جی۔ وہ تو عقل مند قومیں ہوتی ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اوروں کو استعمال کرتی ہیں، اور جب ان کا مفاد پورا ہوتا ہے وہاں چل جاتے ہیں، اور یہ بیوقوف قومیں ہوتی ہیں جو کہ اس دلدل میں پھنسی رہتی ہیں۔ سر اگر تو آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں تفریق نہیں کرنی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، وہ جو پرانی اصطلاح چلی، تو میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی طالبان کی فیور میں نہیں جانا ہے۔ دیکھیے، افغان طالبان کا جو ہم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے شاید کہ ہمارا بڑا اثر و رسوخ ہے، ہم ان کو ایک صرف یہ بات ہے کہ اری کے تناظر میں آپ فوری کوئی طالبان کے خلاف مطلب کوئی ایسی کریں، کوئی اور کریں، تو وہ انڈیا میں کم از کم سمجھا جائے گا کہ پاکستان پریشر کے نیچے آ کے وہ گیا، تو ہم فوری طور پہ ایسے نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں میرا خیال ہے جو ہمارا اب ہم بڑی مشکل صورتحال میں پھنسے رہے، جہاد میں بھی وہ پہلے افغان جہاد میں بھی گئے، دوسرے میں بھی سب کچھ کیا، وہ گیا، وہاں سے لوگ آئے، یہاں بیٹھ گئے، لیکن ہم پہ الزام یہ لگا کہ ہم انہیں سیف ہیونز، ہم انہیں پناہ گاہیں جو ہیں ان لوگوں کو مہیا ہم کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پہ الزام۔ ہمیں پھر خود ان ایلیمنٹ سے لڑنا پڑا